الحمدللہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اوائل الحسین وبناء الحسین واجزاء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلندتر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حفظداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئیں اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو جائے۔ میری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے مالک کا دیدار نصیب فرما۔ آقا سرکار حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ حامد علی موسفی النجفی کا سایہ میری قوم پہ ہمیشہ کے لیے قائم فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے سرکار؟ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس نفسہ نفسی کے دور میں اس افراتفری کے عالم میں سسکتی بلکتی تڑپتی ہوئی انسانیت جس کے گھر آ کے پرسکون ہو جاتی وہ گھر حسین ابن علی کا۔ ساری رات کا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ آپ جتنے بھی آئیں، آپ آئے نہیں بلائے گئے، بیٹھے نہیں بٹھائے گئے۔ آپ کے گرد کناتوں کا پہرا نہیں ہوتا، حصار معصومین ہوتا ہے۔ سر پہ کپڑے کا سائبان نہیں، عباس کے کرم کا سایہ ہے۔ جتنے بھی آئے ہیں عاشقان حسین ہیں، شیعہ ہیں، اہل سنت ہیں، جسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، رسول کے بیٹے کے پرسے پہ آئے۔ آپ ہمارے مہمان نہیں، آپ حسین ابن علی کے مہمان، اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا میری قوم کا شیوا نہیں۔ آپ عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ آئے ہیں، مظلومیت امام حسن پہ آئے ہیں۔ مجلس حسین اپنے اندر ایک انتہائی جامعیت رکھتی ہے۔ مجلس حسین ذکر حسین وقت کا ضیاع نہیں، پیسے کا نقصان نہیں۔ مجلس حسین کی اہمیت بھی ہے، افادیت بھی ہے۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ میں سنا دیتا ہوں۔ مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ابلیس نمازی کی نماز گمراہ کر سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ یہ تصورات کو منتشر نہیں کر سکتا، خیالات کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں شعور کے مالک حسین ابن علی۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے انسان دنیا کی پریشانی میں پریشان نہیں ہو سکتا۔ مجلس حسین میں بیٹھ کے وہ جنت کا لالچ نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس دنیا کے منصب تھے، عہدے تھے تو اس دیوار سے باہر تھے۔ جب اس ذکر میں آ کے بیٹھ گئے اب کوئی دنیا کا منصب نہیں، اب دنیا کا کوئی عہدہ نہیں۔ اب زمیندار تھے، پروفیسر تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے تو ذکر سے باہر تھے۔ جب اس دربار میں آ گئے تو پھر اس دربار میں سارے ایک ہیں۔ یہ واحد حسین ابن علی کا دربار ہے کہ یہاں پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھ جاتا ہے، غریب کے پہلو میں امیر بیٹھ جاتا ہے، بچہ بزرگ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ پڑھے لکھے کو علم پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، جاہل کو جہالت پہ پریشانی کوئی نہیں ہوتی،
यहाँ पे अमीर को अपनी अमीरी पे तकब्बुर कोई नहीं होता, गरीब को अपनी गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती, क्योंकि ये कायनात का पहला और आखिरी घर है। यहाँ आके अपना मनसब नहीं बताया जाता, अपना ओहदा नहीं बताया जाता। इनके दरवाजे पे एक आया था, उसका ओहदा सैयदुल मलाइका था, रुतबा अफजल मलाइका था। जब उसने तारुफ करवाया था, उसने कहा था अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अंदर खड़ी फिजा ने भी कहा था जबरील मैं तेरे लहजे से वाकिफ हूँ, मुझे खबर है तू जबरील है। जबरील बन के तारुफ करवा, उसने कहा फिजा तुझे नहीं पता, इस दरवाजे पे आके अपना ओहदा नहीं बताया जाता, जो ये अता करे वो सुनाया जाता। सारे बोला मिलके बोला हैदरी। यहां पे आके किसी का कोई मनसब नहीं, किसी का कोई ओहदा नहीं। यहां जितने भी आए हैं हुसैन इब्ने अली के मेहमान। आप अहले सुन्नत हैं, आप अहले सुन्नत नहीं। मजलिस हुसैन में बैठेंगे, इसमें कुछ फवाइद आपको भी हासिल होंगे। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे मैं उन्हें मजलिस हुसैन में बैठने का फायदा बता देता हूं। आप इस मजलिस हुसैन में आए, आपको एक फायदा मिलेगा। कुरान कहता है कि जब हजरत इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा था, तो एक छोटा सा परिंदा अपने मुंह में पानी का कतरा लेके उस आग के ऊपर जा रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोक के पूछा था कहां जाने का इरादा, उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा है। उन्होंने कहा मीलों में लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की हुई जंगल की लकड़ी है, तेरे कतरे से बुझेगी। उसने कहा पता मुझे भी है, बुझनी कोई नहीं, जाना मैंने फिर भी आग के ऊपर। उन्होंने कहा जल जाएगा, उसने कहा जलता हूं जल जाऊं, मरता हूं मर जाऊं, जाना मैंने फिर भी आग के ऊपर। उन्होंने कहा कतरे से बुझनी नहीं, आग पे जाके करेगा क्या। परिंदे ने जवाब देके हमारा अकीदा मजबूत कर दिया। उसने कहा कम से कम इस कतरे को आग में फेंके अल्लाह को गवाह बना लूंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहीम से था, नमरूदियों से नहीं था। मेरा ताल्लुक इब्राहीम से था, नमरूदियों से नहीं था। आप थोड़ी देर के लिए मजलिस हुसैन में आएंगे, आपके कांधे में बैठा फरिश्ता ये लिखने में मजबूर हो जाएगा इसका ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं था। जिक्र हर मजहब में जायज है, कोई मजहब जिक्र का मुनकर नहीं। नमाज आप अपने अपने तरीके से पढ़ लेते हैं, हाथ बांध के भी पढ़ लेते हैं, हाथ खोल के भी पढ़ लेते हैं। तो फिर मैं तालिब इल्म हूं, मेरी इतनी सी अपील है कि अगर नमाज अपने अपने तरीकों से पढ़ी जा सकती है तो नमाज बचाने वाले का जिक्र भी अपने अपने तरीकों से किया जा सकता है। यह जिक्र है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, खानदान रसूल का, और यह कायनात का पहला और आखिरी लीडर है हुसैन इब्ने अली, जिसने अपनी कौम को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, मरना भी सिखाया। जवान बैठो मेरे साथ बोलना, इसने अपनी कौम को जीना नहीं मरना भी सिखाया। इससे पहले मौत के कॉन्सेप्ट और थे, हुसैन ने फलसफा मौत को बदल दिया। हुसैन ने कहा जीना जीना नहीं होता, मरने के बाद जीना जीना होता। जिंदगी में जिंदा रहे तो ये जीना नहीं, मर के फिर जिंदा रहे इसे जीना कहते हैं। 10 मुहर्रम को हुसैन ने मौत का फलसफा बदला। तारीख के मुअर्रिख ने खैबर को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, सफीन को जंग लिखा, नहरवान को जंग लिखा। हुसैन के दुश्मन ने चाहते न चाहते हुए भी करबला को जंगे करबला नहीं, वाक़या करबला लिखा, साने करबला लिखा। बाकी जंगे थी तो ये वाक़या क्यों? हुज्जत वहां भी थी, हुज्जत यहां भी है, तलवार वहां भी थी, तलवार यहां भी है, लश्कर वहां भी थे, लश्कर यहां भी है। वो जंगे हो गई, ये वाक़या होगा। राज क्या है? हुसैन इब्ने अली ने जंग के असूल की गर्दन को तोड़ दिया। हुसैन का इससे पहले जंगों के असूल होते थे कि ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े चढ़ जाते थे, सीने छलनी हो जाते थे। हुसैन का मैंने असूल बदल दिया। 10 मुहर्रम के बाद असूल ये हो गया, थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, प्यास जीत गई, दरिया हार गया, नेज़े टूट गए, सीने बुलंद हो गए, तलवारें कट गई और सर नेज़ों पे बोलने शुरू हो गए। हुसैन का ये जंग लिखते भी तो कैसे लिखते? वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे। उन लाखों को जगीरों के वादे थे, हुकूमत की पेशकश थी, दिरहमो दिनार थे, खजानों के मुंह खुले हुए थे। उन्हें लालच दे के बुलाया जा रहा था, इन्हें जन्नत दे के उठाया जा रहा था। वहां आने को कोई तैयार नहीं था, यहां से जाने को कोई तैयार नहीं था। उन्हें मिन्नतें कर करके बिठाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां हर कोई सोच रहा था क्या कल मैं बच जाऊंगा, क्या मैं जिंदा रह जाऊंगा, क्या मैं वापस चला जाऊंगा, मैं क्या घर पहुंच जाऊंगा। यहां हर कोई सोच रहा था क्या सबसे पहले मैं मर जाऊंगा, क्या मेरा खून हुसैन के काम आ जाएगा, क्या मैं राहे हक में मारा जाऊंगा। हुसैन का ये था इश्क हुसैन का मोजा। वहां लाखों थे, यहां 72 थे, लेकिन तारीख ने लिखा इधर से अकबर आया, उधर से 2000 भागा, इधर
ادھر سے قاسم آیا, ادھر سے 3000 بھاگا, ادھر سے غازی آیا, ادھر سے 10,000 بھاگا. حسین کا تاریخ لکھ گئی, وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگتے رہے, یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. یا کیونکہ یہ کربلا کی واحد جنگ تھی جو بجھے چراغ پہ کی گئی تھی. اگلا جملہ کہتا ہوں, شہر ہے, ادب کی دنیا ہے, دھرتی ہے, علماء کرام تشریف فرمائے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے. یہ پہلی جنگ تھی جو بجھے چراغ پہ. حسین نے بجھے چراغ پہ پروانے اکٹھے کیے. اس سے پہلے یہ فلسفہ تھا کہ پروانے جلے چراغ پہ آتے تھے. حسین نے چراغ بجھا کے پروانے بلا. حسین نے تصور بدل دیا. حسین نے کہا یہ تصور غلط ہے کہ پروانے کو شمع سے محبت ہو. پروانے کو شمع سے نہیں, شمع کی لو سے محبت ہو. شہر ہے, میں بات کھولوں گا نہیں, جملہ کہوں گا, گزر جاؤں گا اور وصول کر لینا. اگر پروانے کو شمع سے محبت ہوتی تو شمع کے بجھنے کے بعد پروانے میت چھوڑ کے چلے نہ جاتے. شمع بجھی, پروانے چلے. اس کا مطلب ہے کہ پروانے شمع کے لیے نہیں, اس لوہ کے لیے. حسین نے چراغ بجھایا, چراغ دوبارہ روشن ہوا تو 72 سورج طلوع ہو گئے. وہ عشق حسین کا سورج دے کے چراغ پھر بجھ گیا, اور وہ سورج آج بھی روشن ہے. حسین نے پوری کربلا لپیٹ کے مدل سے حسین کو دے دی. کربلا کی جنگ تحفظ ولایت علی کی جنگ تھی. صرف نماز نہیں بچی. مجھے جملہ یاد ہے خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا, انہوں نے کہا نماز ہی نہیں بچی, نماز بھی بچی. فقط نماز نہیں, حسین مقصد تحفظ ولایت علی کے لیے آئے تھے. آج ہم محبت حسین میں آئے ہیں. تحفظ ولایت علی کی اس جد و جہد کا نام عدل سے حسین. عزاداری حسین کو کوئی خطرہ نہیں, چاہے فتویٰ باہر سے آئے چاہے اندر سے آئے. ہم نے عزاداری حسین کسی سے پوچھ کے نہیں کرنی. عزاداری حسین ابن علی کسی فتوے کی محتاج نہیں. محبت حسین ہے, یہ عشق حسین ہے. آج زمانہ ہم سے کہتا ہے جی آپ عزاداری کرتے, آپ زنجیر زنی کرتے, آپ قرآن سے ثابت کریں. یہ بہت پرانا سوال ہو گیا کہ زنجیر قرآن سے ثابت کریں, ماتم قرآن سے ثابت کریں, عزاداری قرآن سے ثابت کریں. سوال مشکل کرو, ہم پھر جواب دیتے ہیں. چلے میں سوال خود مشکل کر لیتا ہوں, پھر جواب دے دیتا ہوں. سوال یہ ہوتا ہے عزاداری قرآن سے ثابت کریں, علماء کی موجودگی میں دعا لینے کے لیے. آپ سوال ہمیں یہ کریں, ہم جواب دیتے ہیں. ہم قرآن عزاداری سے ثابت کرتے ہیں. جو بندے خاموش ہو گئے, مجھے چہروں سے پتہ چل رہا ہے. سوال اس لیے آ گیا کہ قرآن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے. سرکار قرآن آپ کے لیے معتبر ہے, غیر مسلم کے لیے نہیں. وہ قرآن پہ یقین نہیں رکھتا. آج کوئی عیسائی کسی مفتی کے دروازے پہ جائے, وہ کہے میں ہاتھوں پہ قرآن لے کے آؤں, مجھے ثابت کر یہ اللہ کی کتاب ہے, میں مسلمان ہو جاؤں گا. وہ کہے گا کیسے ثابت کروں؟ وہ کہے گا جو اس میں لکھا ہے وہ آج کر کے دکھا. اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ قرآن موج جائے. وہ کہے گا میں کروں گا. وہ قرآن کھولے گا, کھول کے کہے گا اس قرآن میں لکھا تمہارا ایک نبی تھا, نام اس کا یوسف تھا, مصر کے کمرے میں آیا تھا, سامنے مصر کی عورتیں بیٹھی تھی, ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھی, پھل تھے, انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا, اتنی محب ہو گئی یوسف کے چہرے میں, انہوں نے بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لی. اس نے کہا عقل ہی تسلیم نہیں کرتی کہ انگلیاں کٹ جائے پتہ بھی نہ چلے, ہاتھ کٹ جائے پتہ بھی نہ چلے, لہو بھی نکلے تکلیف بھی نہ ہو, درد بھی ہوتی رہی ہو اور جسم کو گھبراہٹ بھی محسوس. اس نے کہا ایسا تو آج کر کے دکھا, میں مسلمان ہو جاؤں گا. مولوی دروازہ بند کر سکتا ہے, حسین کا ماتم بند نہیں کرے گا. ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے ہلکا ماتم میں لے کے آئیں گے. ہم پوچھیں گے اب سوال کر, وہ کہے گا کیسے ہوا تھا. ہم زنجیر کا ماتم دکھا گے, ایسے ہوا تھا. یہ عشق ہے حسین ابن علی. احد کے میدان میں سب نے دیکھا کہ نبی کا دان زخمی ہوا, جن کے سامنے زخمی ہوا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا. ایک نے دیکھا نہیں, سنا, پتھر اٹھایا, سارے توڑے. عشق مجبور کر رہا تھا.
نبی زندہ تھے اور خون نکل رہا تھا، نبی موجود تھے، اویس خون نکال رہا تھا۔ نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو اویس کے جھونپڑے سے آ رہے ہیں۔ عزادار حسین ابن علی کے لیے اگر آج کوئی اپنا ہو کے یہ سوال کرے کہ بجائے خون کا حسین کو پرسہ دینے سے بہتر ہے کہ یہی خون کسی بلڈ بینک میں کسی غریب مومن کو خوشنودی حسین کے لیے دیا جائے، تو میں اس بھائی سے مؤدبانہ طریقے سے گزارش کروں گا، بلڈ بینک ہر بندے کا خون نہیں لیتا۔ جو قریب بیٹھے تھوڑی زحمت آپ فرمائیں، نہیں لیتا، وہ پہلے خون لیتا ہے، اس خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، رپورٹس آتی ہیں، دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی وائرس تو نہیں، کوئی انفیکشن تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں۔ خون بہتر ہو تو پھر اس مریض کے ساتھ میچ ہوتا ہے جسے لگنا ہوتا ہے۔ اب اگلے جملے پہ قدر کیجئے گا پنڈی والوں، بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا دے کے واپس کر دیتا۔ جو جوان بول سکتا وہ میرے ساتھ بولے۔ حسین مریض کا لیتا ہے، شفا دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے۔ کاش آپ یہ سوال کرنے سے پہلے، فتویٰ دینے سے پہلے آپ کسی میڈیکل کے ڈاکٹر سے، ماہر سے پوچھ لیتے۔ یہ جو خون مریض کو دیا جاتا ہے یہ ایک خاص رگ سے نکلتا ہے، ایک خاص وین ہے جس سے اس خون کو نکالا جاتا ہے، اور یہ جو ماتمی ماتم کرتے ہیں یہ کمر کے نیچے خون کی چھوٹی چھوٹی باریک رگیں ہوتی ہیں، ان سے نکلتا ہے۔ یہ خون مریض کو نہیں لگتا۔ اب تھوڑی ریسرچ پہ چلے جاتے تو شاید آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ آج سے 10 سال پہلے برطانیہ سے میڈیکل ٹیم گئی تھی، انہوں نے کربلا میں جا کے حسین ابن علی کے عاشقوں کا ہجوم دیکھا، انہوں نے آ کے واپس ایک رپورٹ شائع کی، وہ رپورٹ میڈیا پہ نہیں آنے دی۔ انہوں نے کہا ہم نے کربلا میں حسین کے عاشقوں کا وہ جلوس دیکھا، انہوں نے کہا ہماری ریسرچ دم توڑ گئی، ہماری سائنس کی دھجیاں اڑ گئیں کہ جو ہم نے جدید ریسرچ کی تھی وہاں وہ خاموش تھی۔ انہوں نے کہا ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک انجیکشن ایک مریض کو لگا دیں اس کے بعد آپ دوسرے کو نہیں لگا سکتے، آپ اسے ضائع کریں گے، ورنہ وہ وائرس دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس سائنس کی دھجیاں اڑتی دیکھی، زنجیر ایک تھا، ماتمی 10 تھے، وہی ضعیف کے ہاتھ میں، وہی بچے کے ہاتھ میں، وہی جوان کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کہا ہماری میڈیکل یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم پہ زخم آ جائے تو اس پہ اگر ڈسٹ، مٹی یا گرد پڑے تو انفیکشن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو خاموش کھڑے دیکھ رہے تھے کہ وہاں عاشق حسین کے غم میں اپنے جسموں کو کاٹتے تھے، خاک شفا اٹھاتے تھے، لگا لیتے تھے۔ عزادار یہ حسین ابن علی کشش ہے ولایت علی کی طرف بلانے کے لیے، یا میں جملہ اور بدل دیتا ہوں، عزادار یہ حسین اذان ہے ولایت علی کی۔ عزادار یہ حسین ابن علی کے ذریعے سے ہم زمانے کو پیغام دیتے ہیں کہ آؤ ولایت علی کی طرف۔ تحفظ ولایت علی کا نام کربلا تھا، کیونکہ معصوم نے فرما دیا کہ اگر آپ کی عبادت میں حجت نہ ہو تو وہ اطاعت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ نے ہزاروں دفعہ ممبر سے ذاکرین، واعظین، خطبہ علماء سے سنا کہ ایک شخص نماز پڑھا تھا، نبی نے اسے حالت نماز میں بلایا، بھائی اس نماز کو تیز کیا، نبی نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کیا، تیسری آواز پہ آیا، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھا تھا، فرمایا شرم نہیں آئی؟ تجھے وجود نماز بلا رہا تھا، تجھے اصل نماز بلا رہی تھی۔ یہ واقعہ سنا، اگلی تاریخ دنوں تجھے اصل نماز اور حقیقت نماز بلا رہی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حالت نماز میں تھا، کیا کرتا؟ فرمایا نماز توڑ دیتے، نبی کے پاس آتے۔ جب حجت بلائے تو جس بھی حالت میں ہو حجت کے پاس آتے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نے دلیل بڑی وزنی دی، نبی نے اس دلیل کو موت بھی بڑی وزنی دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تھا اللہ کی بارگاہ میں، آپ ہے نبی، نبی ہوتا ہے اللہ سے چھوٹا، جب میں بڑے کی بارگاہ میں تھا تو میں بڑے کی بارگاہ چھوڑ کے چھوٹے کی بارگاہ میں کیسے آتا؟ دلیل تو اس نے بڑی وزنی دی۔ اس نے کہا میں تھا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ چھوڑ کے چھوٹے کی بارگاہ میں کیسے آتا؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا تو نے اللہ دیکھا ہے؟
نہیں یا رسول اللہ، وہ اللہ کبھی تجھ سے بولا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مانتا کیوں؟ سرکار آپ نے کہا ہے۔ فرمایا بھلا بھی تو میں ہی رہا تھا، جس کی زبان پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا ہے، تو بھلا بھی تو میں ہی رہا تھا۔ بس اسی دن اس نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا آج مجھے شریعت کے مسئلے کا پتہ چلا، آج مجھے اس مسئلے کا پتہ چلا کہ اگر نبی کو حالت نماز میں بلائے تو نماز توڑو اور نبی کے قدموں پہ جاؤ، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ ساتھ بیٹھا تھا کہ بوڑھا جوان، نام تھا سلمان، سینے پہ تمغہ ایمان، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا تجھے ابھی بھی حقیقت نماز کا نہیں پتا، تجھے ابھی بھی اصل نماز کا نہیں پتا، کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا اصل نماز کسے کہتے ہیں۔ اگلے دن ابھی سلمان کے پہلو میں کھڑا ہوا، جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد میں سلمان آئے تھے، یا نبی کی آواز آئی سلمان نے وہی سے مصلی چھوڑا، نبی کے قدموں پہ لبیک یا رسول اللہ۔ سلمان منہ سے پانی پلا، سلمان نے پانی کا پیالہ لیا، مشکیزے سے پانی بھرا، نبی کے قدموں پہ گئے، نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا، نبی نے کہا سلمان پانی نوش کرے گا، سلمان واپس چلے جا، سلمان وہیں سے مصلی پہ آیا، مصلی پہ سلمان نے کہا ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، سلمان نے نماز کو ختم کیا، اب انہیں جلدی جلدی نماز ختم کر کے نبی کے پاس جا کر یا رسول اللہ بڑھا ہو گیا یہ صحابی بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دیتے ہوئے، اسے اتنی بھی معرفت نہیں ہے، یہ نماز توڑ کے گیا تھا، اسے نماز کو سرے سے کیوں نہیں پڑھا، یہ نماز سے نکل گیا تھا، اسے نماز کو شروع سے کیوں نہیں پڑھا۔ نبی نے بلا کے سلمان یہ کہہ رہا ہے تو نماز چھوڑ کے گیا تھا، تو نے شروع سے کیوں نہیں پڑھی؟ سلمان نے کہا میں چھوڑ کے کب گیا تھا۔ علی والے ملنگوں کی عبادت اور ہوتی ہے، یہ سجدے اور ہوتے ہیں، اقامت اور ہوتے ہیں۔ کیا دوا سلونی کا علی نے یہ بتانے کو امامت اور ہوتی ہے، خلافت اور ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری تو جو ہے اور ابلیس بھی ہر نماز نہیں روکتا، وہ بھی وہی روکتا ہے جو قبول ہونی ہوتی، اس لیے کہ اس نے بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہو کے توحید کو چیلنج کیا تھا۔ اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا، طاقت دے مہلت دے۔ خدا نے کہا طاقت بھی دوں گا مہلت بھی دوں گا، مقابلہ پورا کرنا۔ ابلیس کے پاس جتنی بھی طاقت ہے یہ اس کی ذاتی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا پڑھے لکھے احباب میں یہ جملہ کیسے کہوں، اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ اگر وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے تو اب ابلیس کی طاقت دیکھ لو کہ اس کی طاقت کتنی ہے، وہ ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ جو قریب بیٹھے تھے احمد فرمائے نا سرکار، ہر جگہ پہنچتا، نظر بھی نہیں آتا اور پہنچ بھی جاتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے وہی اکیلا، پہنچتا بھی ہر جگہ ہے، دشمن پہنچ سکتا ہے، تو حجت بھی پہنچ سکتی۔ کہتے ہیں وہ غائب ہے اور نظر نہیں آتا، حد ہو گئی، کوئی غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر رہا ہے، کیونکہ یہ عدل الہیہ کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، اس نے طاقت بھی مانگی اور مہلت بھی مانگی۔ طاقت اس کی کتنی تھی؟ میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ کوئی جو بندہ 14 کے اختیارات کو نہیں مانتا اسے سامنے بٹھا کے بندہ قرآن سے ابلیس کے اختیار سنائے اور پھر پوچھے کہ جب اللہ کے دشمن کے پاس اتنے اختیار تھے پھر اللہ کی حجت کے پاس کتنے اختیار ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور بیٹے کو کہا، اسماعیل سے ذکر کیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کروں گا۔ فرمایا بابا مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ حضرت ابراہیم نے بیوی کو نہیں بتایا اور جناب اسماعیل کا ہاتھ لے کے چل پڑے۔ جناب حاجرہ نے پوچھا تو سرکار حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں دوست کے گھر دعوت پہ جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہو گئی اور ابلیس روح بدل کے آ گیا۔ اس نے آ کے کہا بی بی دوست کے گھر دعوت پہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے۔
رکھ سر پہ مولویوں کے قرآن، اس سے پوچھ جو خواب نبی نے بیوی کو نہیں بتایا، ابلیس کو کیسے پتا چل گیا؟ جو خواب اسماعیل نے ماں کو نہیں بتایا، ابلیس کو کیسے پتا چلا؟ کہنے ابلیس نبی کی نیت جانتا تھا، ابلیس نبی کی نیت جانتا، حد ہو گئی، ابلیس نبیوں کی نیتیں جانتا ہے، علی نوکروں کی نیتیں کیوں نہیں جانتا؟ اس نے کہا طاقت دے دے، مہلت دے دے، طاقت دے دے، مہلت دے دے۔ فرمایا طاقت دوں گا، مہلت دے گا، کرے گا کیا؟ بس آخری جملے اور گفتگو ختم، طاقت مہلت، کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں کروں گا کیا؟ صرف ایک ہی کام کروں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں، میں لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، لوگ آئیں گے میں ہٹاؤں گا۔ ابلیس کی طاقت یہاں تک ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو ہٹاتا ہے، لوگوں کو صراط مستقیم سے پیچھے کرتا ہے۔ اب آئیے پہلے یہ تو طے کریں یہ صراط مستقیم ہے کیا، جس سے وہ ہٹاتا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ ملا علی مت کی قاری اہل سنت کا نزل مال کے صفحہ نمبر 258 پہ لکھتے ہیں مدینے کی مسجد ہی کائنات کا سچا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے خطبہ جاری رکھا، وہ بندہ بیٹھ کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے پھر خطبہ جاری رکھا، وہ بندہ تیسری دفعہ اٹھا، ملا علی مت کی کہتا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، علی کا آنا تھا، رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھایا، بڑھا کر ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے۔ ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، ہمیں ابلیس کی ذہانت کا پتہ چل گیا، یہ لا الہ سے نہیں روکتا، یہ علی ولی اللہ سے روکتا۔ یہ لوٹتا بھی قیمتی سامان ہے، یہ وہی نماز لوٹتا ہے جو قبول ہونی ہوتی ہے، یہ صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو ہٹاتا ہے، یہ ولایت علی سے روکتا ہے، یہ ولایت علی کا دشمن ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور لوگوں کو ہٹاؤں گا، اور قرآن کہتا ہے اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ یہ روپ بدل کے آ جاتا ہے۔ سرکار سعادہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے سوال کیا مولا اگر یہ روح بدل کے آتا ہے تو نبی تو پہچان جاتے تھے ابلیس سے، غیر معصوم کیسے پہچانے گا؟ فرمایا اگر کبھی ایسا شک ہو ہمارے داد علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا کرو، سامنے والا چہرہ کھل جائے سمجھو انسان ہے، جل جائے سمجھو انسان نہیں، ابلیس روح بدل کے آیا۔ ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، حرمت سادات نہ چھوڑنا۔ آج نبی کے گھر سے جو جنازہ اٹھا یہ تحفظ ولایت علی کے لیے، تحفظ ولایت علی کے لیے لوگوں نے نبی کا جنازہ چھوڑ دیا۔ شرط منوا کے گیا ہے زہرا کا بیٹا، کربلا میں جیسے عباس جری تھا ویسے ہی زہرا کا بیٹا حسن بہادر تھا، لیکن حسین کی جنگ میں اور عباس کی جنگ میں یہ فرق تھا، حسین تلوار سے لڑ رہے تھے، حسن قلم سے لڑ رہا تھا۔ کبھی تاریخ میں وہ شرائط پڑھیے گا کیسی کیسی شرطوں کے ساتھ دشمن کے چہرے سے نقاب اتار کے گیا ہے بطول کا بیٹا۔ یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس کا جنازہ واپس گھر آیا۔ بانی مجلس کی طرف سے حکم تھا فضائل یہیں پہ روکا، مصائب تھوڑا طویل پڑھا جائے کیونکہ آپ جتنے بھی آئے ہیں اس مجلس میں صرف مومنین نہیں بیٹھے، 2 جنازے بھی یہاں رکے ہوئے۔ جنازوں کی حرمت یہی ہے کہ زیادہ رویا جائے۔ فضائل پڑھے تھے صرف آپ کے ذہنوں کی توجہ کے لیے، اصل تو ہمارا مقصد یہی کہ آج ہم جنازے اٹھا کے آئے، بازار میں جنازہ لے کے آئے، جنازے پہ تیر لگے ہوئے ہیں، یہ تیر سجا کے اس لیے آئے کہ شاید کوئی مسلمان یہ تیر دیکھے، کسی کالے کپڑے پہنے ہوئے شیعہ کا ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھے جنازوں پہ تیر کیوں ہوتے ہیں؟
پھر وہ بتائے کہ حسن کے جنازے پہ تیر کس نے برسائے تھے۔ مولا میرے وقت کا امام العصر بادشاہ ہمیں معاف کر دینا، ہم اس زمانے میں اتنے پابند ہیں کہ ہم تیرے قاتلوں کے نام بھی ممبر سے نہیں بتا سکتے۔ آئے گا نا زہرا کا آخری بیٹا، پھر زمانے سے آگے پوچھے گا کہ میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ نبی کی بیٹی شہزادی میدان قیامت میں بارگاہ توحید میں رو کے گئی، میرے اللہ میرے دو بیٹے تھے، ایک کے جنازے پہ تیر، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ ایک کے جنازے پہ تیر آئے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ۔ آج ہے کائنات کے شریف ترین امام کا جنازہ، کسی کو نہ کچھ کہنے والا نہ کسی سے کچھ سننے والا۔ جنازے ایک نہیں، دو، ایک زہرا کے بابے کا جنازہ، ایک زہرا کے بیٹے کا جنازہ۔ آج دو پرسے لینے آئی ہے بقیہ سے میری سیدہ، بابے کا بیٹے کا۔ 3 دن پڑا رہا ہے نبی کا جنازہ نبی کے گھر پہ۔ سلمان سے کہتی تھی دینا ان صحابہ کے دروازے پہ دستک، ان سے کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا جنازہ گھر پہ ہے۔ جب تیسرے دن چند صحابہ کو لے کے نبی کو دفن کر کے آئے نا علی، علماء کی موجودگی میں صدر پڑھنے لگا ہوں، زہرا نے آ کے علی کے ہاتھ پکڑ کے کہا یا علی بتا تو صحیح میرے بابے کے جنازے میں کتنے مسلمان تھے؟ چیخے مار کے رویا فاتح خیبر۔ جب علی چیخے مار کے رویا ہے، بطول نے اپنے ہاتھوں سے علی کے آنسو صاف کیے، رو کے کہا کہ نہ رو یا علی، پھر کیا ہوا یہ صحابی نہیں آئے، پھر کیا ہوا یہ مسلمان نہیں آئے میرے بابے کے جنازے پہ؟ یا علی ہم کوئی محتاج ہے ان کے؟ علی کو جب تسلی دینی شروع کی، علی نے رو کے کہا فاطمہ میں اس لیے رو رہا ہوں، لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ علی کی دشمنی میں چھوڑ دیا، لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ صرف علی کی دشمنی میں چھوڑا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بی بی رو کے کہنے کی یا علی ہمیں ان کی دشمنی کی پرواہ نہیں، اتنا کہنا تھا علی رو کے کہنے فاطمہ میں اس لیے رو رہا ہوں، لوگوں نے صرف نبی کا جنازہ نہیں چھوڑا، انہوں نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے رہے، انہوں نے علی کی تلوار کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے رہے۔ پہلا امام بارگاہ بنایا نبی کی بیٹی نے گھر پہ، جل گیا نبی کی بیٹی کا بارگاہ۔ جملہ پڑھنے لگا ہوں مجھے معاف کر دینا، علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی خاتون قتل ہوئی وہ حسین کی ماں تھی۔ تحفظ ولایت علی کے لیے پیغمبر کا دروازہ جل گیا، مل گئی زہر۔ کائنات کا شریف امام، کسی کو نہ کچھ کہنے والا نہ کچھ سننے والا۔ آدھی رات کو زہر ملی ہوئی ہے، امامہ اترا ہوا ہے، آبادوش سے لٹک رہی ہے، بی بی فروا کے دروازے پہ۔ توجہ میری طرف کیجئے، میں نے فضائلی سے لیے چھوڑا، تھوڑا طویل مصائب سنیے گا اس بادشاہ کی شہادت، کیونکہ یہ جنازہ تنہا نہیں آیا، اس جنازے کو اس نے کاندھا دیا ہوا ہے جس کے بازو کوئی نہیں ہے۔ اس جنازے پہ جس کو تم نے پورے 2 مہینے پرسہ دیا ہے نا، وہ بھائی کا پرسہ لینے آیا ہے۔ یہ حسین کے بھی مولا کا جنازہ ہے، لہذا کوشش کرنا جنازے چیخوں میں اچھے لگتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اسباب پیدا کروں کہ ہر آنکھ وضو کرے۔ آدھی رات بی بی فروا کے دروازے پہ امام حسن آئے، دروازے پہ دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، مولا حسن کی حالت، امامہ اترا ہوا، آبادوش سے لٹکی ہوئی ہے، جگر پہ ہاتھ۔ بی بی فروا کی آواز آئی، مولا خیریت؟ فرمایا فروا باتیں نہ کر، جلدی کر، میرا قاسم جگہ۔ جو جوان بیٹھے ہو، ماتمی زنجیر زن بیٹھے ہو، جس کی مہندیاں اٹھاتے ہو، اس کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر تھی۔ 3.5 سال کا شہزادہ، ماں نے بستر سے اٹھایا، بابے کے سینے پہ لٹایا۔ بابے کے سینے پہ جناب قاسم کا آنا تھا، کبھی بابے کی دائیں سے داڑھی چومی، بائیں سے چوم کے کہا بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ یوں بلا تشبیہ ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھا کے کہا قاسم
زیادہ تفصیلات کا وقت نہیں، میرا لال مجھے جلدی ہے، ایسے کر میری بہن کے دروازے پہ جا، میری زینب کو اطلاع دے گیا۔ اب میں ایک دعا کہنے لگا ہوں، آمین ضرور کہنا۔ میرا اللہ کوئی بہن سو رہی ہو، اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے۔ سوئی ہوئی بہنوں کو بھائی کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی، انہیں بچیوں کو اپنی ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں، انہیں بچوں کی ہوش نہیں ہوتی۔ علاقے کے بزرگ آ کے کہتے ہیں ہم تیرے بچوں کو سنبھالتے ہیں، ہم سواری لے کے آئے، وہ کہتی جلدی کرو میرے پیکے گھر کا چراغ بجھ گیا۔ جب کہا قاسم میری زینب کو میری موت کی اطلاع دے، اتنا جملہ کہنا تھا، میرا بادشاہ تمہارا پرسہ قبول کرے، ہر آنسو قبول ہو۔ جناب قاسم جانے لگے، فرمایا بابا کہنا کیا ہے؟ اب جو رو رہے ہو مجھے بتانا، 3.5 سال کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ موت کی اطلاع کیسے دینی؟ امام نے قریب بلا کے جناب قاسم کا امامہ آستین نے الٹی، گریبان چاک کیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، فرمایا اب تو بولنا نہ، چپ کر کے کھڑے ہو جا، تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان جائے گی تو یتیم ہوگی۔ اور چھوٹی اولاد والوں، 3.5 سال کا شہزادہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، بابا اجازت؟ فرمایا قاسم ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میری زینب آرام کر رہی ہو نا، میری بہن کو جگانا نا، تہجد کے لیے اٹھے گی فاطمہ کی نمازی بیٹی، اطلاع دے دینا۔ 3.5 سال کا شہزادہ مدینے کی گلیوں میں کبھی آستینے دیکھتا، کبھی پھٹا ہوا گریبان دیکھتا، زہرا کے دروازے پہ آیا، سیدہ زینب کے دروازے پہ، جناب قاسم کا آنا تھا، مولا قاسم نے دروازہ بند محسوس ہوا، قاسم دہلیز پہ بیٹھ گیا، دروازے کے ساتھ منہ لگا کے آہستہ آہستہ رو کے کہنے لگا اماں دروازہ کھول، میرا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے، اماں دروازہ کھول، تیرے بھائی کو زہر مل گئی ہے۔ ادھر قاسم کی باتیں شروع ہوئی، یا شہزادی زینب تڑپ کے اٹھی، رو کے کہتی فضا جلدی چراغ لے کے آ۔ بی بی فضا کی آواز آئی، بی بی کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھائے، رو کے کہتی زینب میرے دروازے کو پھر آگ لگ گئی۔ روتے بھی اور ماتم بھی کرتے، ہائے حسن تیری غریبی، ہائے کائنات کا غریب تیرے جنازے کی غربت۔ اماں فضا میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھائے، اماں دعا کر میرے پیکے گھر میں خیر ہو۔ جناب فضا نے ماتمیوں مجھے جملہ معاف کر دینا، بی بی فضا نے حویلی کا دروازہ کھولا، دروازے کا کھلنا تھا، جناب قاسم کا ماتھا دہلیز زہرا پہ آیا، اتنا آنا تھا، فضا نے چراغ قریب کیا، قریب کر کے کہنے لگے ابھی کوئی زینب اٹھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ آنا، تو جو کہے گا میری شہزادی تجھے دے گی۔ قاسم تڑپ کے اٹھے، رو کے دے اماں مجھے پہچان میں کون ہو؟ جب چراغ قریب کیا فضا پیچھے ہٹی، رو کے کہنے لگی ماں قربان ہو جائے میرا امیر قاسم۔ آواز ہے تیرا امیر قاسم نہیں، تیرا یتیم قاسم، اور میرے بابے کو زہر مل گئے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، حسین کی ماں تیرا پرسہ قبول کرے۔ صرف اس لیے حرمت جنازے میں نے رک رک کے فضائل پڑھا، میرا اندر اجازت نہیں دے رہا تھا، زیادہ صرف آنسو ہو، اس بادشاہ کا پرسہ ہو۔ بی بی زینب کی آواز آئی، کلثوم برقع پہن، آ حسن کی حویلی چلے، ابھی تو مجھے ماں کا پہلو نہیں بھولا تھا، ابھی تو مجھے بابے کے سر کے زخم نہیں بھولے تھے، اور میرا پیکا گھر پھر اچڑ گیا۔ بہنیں روتی ہوئی حسن کے دروازے پہ آئیں، او ماتمیوں اللہ تیری بہنوں کے نصیب نیک کرے۔ ادھر جناب حسن کی حالت کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، بی بی فروا نے دشت قریب کیا ہوا ہے، مولا حسن کی آواز آئی، فروا جب میری زینب آئے میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا۔ ادھر زینب کا دروازے سے پہلا بہن آیا، بی بی فروا نے دشت کے اوپر چادر دی، بی بی حجرے پہ جانے لگی، سیدہ زینب نے آ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، آواز آئی چھپانا میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں، اور مجھے میری ماں نے 3 جماعت ثانی کو بتایا تھا، اور تیرے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو رہے۔
حسین کی مائیں نوازوں پہ رحم کرے. نہ صبح میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں. آ گئی علی کی ساری اولاد. مولا حسین کے زانوں پہ میرے امیر کا سر تھا, بند آنکھیں حسن کی. مولا حسین بار بار بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ. حسن مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے. دستار امامت حوالے ہوا. مولا حسن کی بند آنکھوں سے آواز آئی, حسین. جی بادشاہ. میرا قاسم کہاں ہے؟ قاسم کا ہاتھ پکڑے, حسین کے ہاتھ پہ دیا. فرمائے اسے یتیم نہ سمجھنا, جب دین پہ مصیبت آئے اسے حسن سمجھنا. حسین میں وعدہ کرتا ہوں یہ قربانی بڑی بے مثال دے کے جائے گا. اسے اکبر سمجھ کے پالنا. کہاں ہے میری زینب؟ بھیا تیرا دائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوں. میری کلثوم کہاں ہے؟ بھیا تیرا بائیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوں. یکدم حسن تڑپ کے اٹھے, رو کے کہتے ہر کوئی آ گیا, کسی نے میرے عباس کو اطلاع نہیں دی. اتنا کہنا تھا فضل رو کے کہتی دروازے پہ کھڑا ہے, حسرت کے ہاتھ مل رہا ہے, بار بار دیواروں پہ سر مار رہا ہے. رو کے کہتا غازی بھی زندہ رہا, زہرا کے بیٹے غریب ہو گئے. اجروں کو بس ختم کروں. بھائیوں نے غسل دیا, بھائیوں نے کفن دیا. بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا, بھائیوں نے جنازہ اٹھایا. جنازہ مدینے کے بازار میں آیا. آگے آگے کربلا کا غریب تھا, اگلا پایا عباس کے بازو پہ تھا. یا ایک نے سفید رومال سے اشارہ کیا. 300 تیر کمانوں پہ آیا, تیروں کا کمانوں پہ آنا تھا. غازی نے حسین کو دیکھا, حسین نے عباس کو دیکھا. عباس نے جنازہ چھوڑ کے جنازے کے آگے بازو پھیلا کے کھڑا ہو گیا. آواز دے کے تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا, وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے مرے کے جنازے پہ تیر نہ مار. 70 تیر حسن کے جنازے پہ آئے. 70 تیروں کا حسن کے جنازے پہ آنا تھا. مجھے بول کے بتاؤ ماتمیوں, جن بھائیوں کے جنازے گھروں سے جائیں وہ بہنیں کمروں میں نہیں ہوتی, وہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. ابھی زینب دروازے پہ کھڑی تھی, یا غازی مدینے کے بازار سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا. بی بی زینب رو کے تھی کلثوم دعا کر جنازے کو خیر ہو. لے کے جنازہ گئے تھے, واپس عباس کیوں آ رہا ہے؟ عباس دروازے پہ آیا, حسین کی آواز آئی, زینب عباس کو روک لے. بی بی نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے. عباس نے امامہ اتارا, سیدہ کے قدمہ پہ رکھا. روکے گا تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ, مجھے میری تلوار دے دے. میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگ گئے. میں جا کے پوچھو میرے حسن کا قصور کیا تھا؟ زینب نے کہا غازی جنگ نہیں کرنی, عباس لڑنا نہیں. حسین کی آواز آئی دروازہ کھولو, غریب کا جنازہ واپس آ. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. زخمی جنازہ واپس آیا. زخمی جنازے کا آنا تھا. جنازہ بطول کی حویلی میں آیا. حسین نے زینب کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے حجرے میں لے جا کے کہتے زینب تو ہے شریکت الحسین. یہ بات میں نے سب میں نہیں پوچھ رہی تھی. زینب مجھے بتا, جو کفن نانا دے کے گیا تھا اس کا کوئی اور حصہ ہے؟ بی بی زینب نے حسین کی گردن چومی, رو کے کہا جو ٹکڑے تھے ایک نانا لے گیا, ایک ماں لے گئی, ایک علی لے گیا, ایک حسن کو دے بیٹھی تھی, اب ایک میں نے بچا کے رکھا ہے, وہ تیرے حصے کا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, غریب نے بہن کے گلے میں باہیں ڈالی. فرمایا کفن لے کے آ, میں نے غریب کو کفن دینا ہے. زینب نے کہا تو کیا پہنے گا؟ رو کے فرمایا مجھے ضرورت نہیں, میں بغیر کفن کے چلا جاؤں, اب میرے حصے کا کفن میرے غریب کو دے. آؤ
مسلمانوں زہرا کے بیٹوں کی غربت سنو. گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے، تجھے پتا تو نہیں زہرا کے بیٹوں پہ بیتی کیا تھا. آخری ایک سطر پڑھنے لگا ہوں، جو آنکھ بے وضو رہ گئی کوشش کرنا اس سطر پہ ماتم ہو جائے. بیٹھ گئی حجرے میں علی کی بیٹیاں. آپ نے ذاکرین سے سنا حسین نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی تھی، حسین نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا تھا. سید مجھے معاف کر دینا. علماء سے معافی مانگ کے برسر ممبر سید علماء بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے میں ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں. زینب روتی ہوئی حسن کے جنازے پہ آئی. علی کی بیٹی نے نادی علی پڑھ کے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے شروع کیے. زینب تیر نکال رہی تھی، حسین رو رہے تھے. زینب نے آخری تیر نکالا، قبر محمد پہ گئی، رو کے کہتی اٹھ نانا قبر سے باہر آ. تو کہتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے. نانا ایک بار کھانا اپنے امیر کا جنازہ دے، پھر مجھے بتا تیرا امیر یہ ہے تو تیرا غریب کیا ہو. ماتم حسین.